جو خلافت تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، حالانکہ وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 6 ماہ کی خلافت ہے، اعلی حضرت نے اسے بھی شمار کیا ہے، 5ویں نمبر پہ انہیں شمار کیا ہے، اور انہوں نے 5ویں نمبر پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے لکھا کہ اس کے بعد یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صورت باقی اور معنی بر طریقے اتم مفقود تھا، صورتن نظام تھا، یعنی جب وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ان کے سپرد کر دی، اس کے بعد پورا کنٹرول تھا، سلطنت اسلامیہ میں آپس میں کوئی جنگ نہ تھی، آگے فتوحات تھیں، کا صورتن خلیفہ کے دونوں میں سے کم از کم ایک تو پائی جائے، تو کا صورتن بر طریقے بعد میں صورت باقی تھی اور معنی بر طریقے اتم مفقود تھا، کہ جو مولا علی کی مانوی بات تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی، کچھ تھی لیکن صورت اتم نہیں تھی۔ تو کہنے لگے اس بنیاد پر بھی خلافت ان کی پھر بھی فائنل ہو گئی کہ ایک جہت میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، وہ جو قرب نفوس انبیاء کی صورت ہے اس کی جہت سے ان کی فائنل مانی، اور یہ جو صورتن طریق ہے ظاہری نظام کے لحاظ سے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانی، اور اس طرح 5ویں نمبر پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے 12 اماموں میں سے 5واں امام تسلیم کیا۔ اس کی باقی جو وضاحت پڑھنا چاہے فتاوی مہریہ کے اندر یہ نہایت اہم موضوع ہے، اور ادھر فتاوی رضویہ شریف کے 2 مقامات، اب اس میں بھی دوسرے کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اعلی حضرت نے کیسے گنے، چونکہ کچھ لوگ یزید پلید کو بھی درمیان میں لا رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ اگر ہیں تو پھر اس کی بات تو یزید ہے، تو اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 12 کا متصل ہونا شرط نہیں کہ یہ کے بعد دیگر 12 پورے کرنے ہیں، فرمایا قیامت تک 12 پورے ہوں گے، اور پھر ان میں سے تعین کر کے اعلی حضرت نے 12 کے لحاظ سے 10 کا تعین بتا دیا، 2 کا تعین قیامت تک ہوگا، اور پھر قرب قیامت میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ رونق افروز ہوں گے۔ اب دیکھیے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان 12 میں سے 8 گزر گئے، سنیو سن کے سن نہیں یاد کر لو، 12 میں سے 8 وہ جو نامزد کیے روافض نے، انہیں ہم مانتے ہیں بطور ولی، بطور غوث کتب، بطور مقتدا فی الدین، لیکن معنی نبی میں نہیں مانتے، اور معنی خلافت میں ان میں سے بعض کو کہ جو بحیثیت امیر المومنین دنیا میں خلیفہ رہے انہیں، تو اس بنیاد پر فتاوی رضویہ شریف اس کی یہ 29ویں جلد کے 219 صفحے پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ان 12 اماموں میں یا 12 امراء سے یا 12 خلفاء سے 8 گزر گئے۔ نمبر 1 صدیق اکبر، نمبر 2 فاروق اعظم، نمبر 3 عثمان غنی، نمبر 4 علی المرتضی، نمبر 5 حسن مجتبی، نمبر 6 امیر معاویہ، نمبر 7 عبداللہ بن زبیر، نمبر 8 عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم۔
اور کہا ایک آخر والے بھی معین ہیں امام مہدی، تو پھر کتنے ہو گئے؟ 9 ہیں، اور 3 پیچھے، یعنی یہ جو قیامت تک زمانہ گزرے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد سے لے کر قیامت تک 3 کا زمانہ گزرے گا، اور پھر سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہوں گے۔ تو یہ فرق ذہن میں ہر کسی کے رہنا چاہیے۔ امام ہم انہیں مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں، اور صرف جن کو وہ 12 کہتے ہیں انہیں ہی نہیں، ان کے بھائیوں کو بھی ہم مانتے ہیں، مگر مانتے ان کو امام بمانا مقتدا فی الدین، امام بمانا ولی غوث قطب، اور ان میں سے کسی کو بھی امام بمانا نبی نہیں مانتے، اور امام بمانا خلافت کے لحاظ سے بعض ان میں سے خلیفہ بنے، اور یہ ترتیب ہے، اور اس میں یزید پلید کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اور کوئی کہے کہ پھر تو متصل رہیں گے نہیں، تو حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ 12 متصل ہوں گے؟ حدیث میں تو ہے قیامت تک 12 ہوں گے، تو عقل بھی کہتی ہے کہ 12 کا زمانہ قیامت تک تو لمبا ہو ہی نہیں سکتا، کہ قیامت ملے ہوئے زمانے ہوں، اتنی عمر کس کس کی ہو کہ قیامت تک 12 متصل ہوں؟ نہیں، درمیان میں فصل ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ جن کے اندر یہ شرائط موجود ہوں گی انہیں مانا جائے گا۔ لیکن جس جہت میں آج ہم جلسہ کر رہے ہیں، توہین ان 12 کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بھی حرام ہے، ادب لازم ہے، احترام لازم ہے، لیکن ادھر شریعت کا تحفظ بھی لازم ہے۔ ہمارے کچھ بادشاہ ہیں ایسے بادشاہ، ہمارے استاد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو بادشاہ کہہ دیا کرو، خوش بھی رہے گا، بات بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری اصطلاح ہے، یعنی ان کو اگر یہ تقریر سناؤ تو وہ کہیں گے کہ کیا ہوتا ہے اگر جیسے وہ امام مانتے ہم بھی مان لیں، شان ہی مان رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ادھر سے ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا۔ وہ امام کب راضی ہیں کہ انہیں کوئی نبی مانے؟ ان کا منصب کوئی حلال و حرام اپنی طرف سے بیان کرنے والا مانے، ان پر کوئی وحی کا نزول مانے، ان کو کوئی رسولوں کے برابر مانے، یا ان کو رسولوں سے کوئی افضل مانے، یا ان کو کوئی اللہ مانے، ماشاء اللہ، جبکہ وہ ٹولہ یہ ساری باتیں مانتے ہیں اپنے ائمہ کے لحاظ سے۔ اب اختصار کے ساتھ میں اس جہت کو بھی تھوڑا سا بیان کر دوں، اور یہ یاد رکھو اس موضوع پر ایک کانفرنس ہم انشاءاللہ 23 جولائی کو بکی شریف میں کریں گے، مولانا محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس، اور ائمہ اہل بیت کانفرنس رضی اللہ تعالیٰ عنہم 23 کو دن کے ٹائم 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک بکی شریف جامع مسجد جلالی رضوی کے اندر اس کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک بڑی ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس گوجرانوالا میں انشاءاللہ ہم منعقد کریں گے۔ اور اب اس کے چند حوالہ جات، امامت کیا ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے الحق المبین فی معرفت المعصومین، علی قرانی، روافظ
یہ نیچے کے درجے ہیں اور امامت اوپر کا درجہ ہے معاذ اللہ. یہ صفحہ نمبر 422 پر کہتا ان الامامۃ خص اللہ عز وجل بہا ابراہیم الخلیل علیہ السلام بعد النبوۃ والخلۃ مرتبۃ ثالثہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی بنے، ترقی کر کے خلیل بنے اور پھر ترقی کر کے امام بنے. تو ان کے نزدیک تو امامت نبوت سے بھی آگے کا مقام ہے، صرف نبوت تک نہیں. اور ساتھ دوسرے مقام پر یہ جو موسوعۃ الغدیر ہے، موسوعۃ الغدیر عبد الحسین نجفی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113، ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے، جو کہ یہ فیکٹری ان کی بہت پروڈکشن رکھتی ہے، صفحہ نمبر 112 پر لکھا ہے روایت ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حدیث ہے؟ انا وعلی والحسن والحسین والتسع من ذریت الحسین معصومون مطہرون، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے 9 معصوم ہیں، مطہر ہیں. اب مطہر تو ہم بھی مانتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مطہر مانے بغیر ایمان نہیں، مگر معصوم مانے تو پھر ختم نبوت پہ ایمان نہیں، اور وہ ان کو معصوم مانتے ہیں. اور اسی میں 113 صفحے پر ہے وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ أَن يَكُونَ مَعْصُومًا عَنِ الْخَطَأِ فِي كُلِّ مَرَاحِلِ حَيَاتِهِ، کہ جو امام ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں خطا سے معصوم ہوتا ہے. ان کے نزدیک، یعنی ہم اہل سنت کے نزدیک بعض وجوہ میں خطا اجتہادی انبیاء علیہ السلام سے اس کا صدور مانا گیا، لیکن ان کے نزدیک امام سے بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ امام ان کے نزدیک صاحب سے بھی پاک ہے. اس واسطے انہوں نے اپنی کتابوں میں بخاری مسلم دونوں کو گستاخ لکھا. کس بیس پہ؟ ایک یہ دلیل دی اور ان کو خطائی لکھا. کیوں؟